السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 27 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معقل بن يسار رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته الا حرم اللہ علیہ الجنہ، متفق علیہ۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشک علیہم فاشقق علی، اخرجہ مسلم۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین جس بندے کو لوگوں کا حاکم بنا دے، اللہ جس بندے کو لوگوں کا حاکم بنائے، حکمران بنائے، گورنر بنائے، صدر بنائے، وزیر اعظم بنائے، خلیفہ بنائے، بادشاہ بنائے، اللہ جس بندے کو لوگوں کا حاکم بنا دے اور اس حاکم کو، حکمران کو ایسی حالت میں موت آئے کہ اس نے اپنی رعیت کے حقوق، اپنی رعایا کے حقوق ادا نہ کیے ہوں تو اللہ رب العالمین اس پر جنت حرام کر دیتا ہے، بخاری مسلم۔ اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ جو شخص میری امت کے کسی کام کا والی اور سربراہ بنا اور اس نے امت کو مشقت میں مبتلا کیا تو یا اللہ تو اس بندے کے اوپر سختی فرما۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دو احادیث اور ان دو احادیث سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہوا۔ اسی معنی کی دیگر احادیث بخاری مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا فلم یغطها بنصحہ الا لم یجد رائحۃ الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو رعایا کا حاکم بناتا ہے اور حاکم اپنی رعیت رعایا کا خیر خواہی کے ساتھ رعیت کی رعایا کی نگہداشت نہیں کرتا تو ایسا حکمران جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ اور اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے روایت ہے، حسن بصری فرماتے ہیں، اتینا معقل بن یسار نعودہ، ہم معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے آئے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے اور ہم ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے۔ حسن بصری فرماتے ہیں، فدخل علینا عبید اللہ، اس موقع پر وہاں عبید اللہ بن زیاد آیا، فقال له معقل، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا، احدثک حدیثا
سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ماکل عبداللہ بن زیاد، میں تجھے حدیث سناتا ہوں جو حدیث میں نے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من وال یلی رعیتا من المسلمین فیموت وہو غاش لہم الا حرم اللہ علیہ الجنۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بادشاہ مسلمانوں کا بنایا گیا، مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا، اور اس حاکم نے رعایا کے معاملات میں خیانت کی اور یہ اسی حال میں مر گیا، تو پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایسے حکمران پر جنت حرام کر دی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے حاکم کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کہ حاکم بننا، حکمران بننا کس قدر ذمہ داری کا کام ہے اور کس قدر بھاری اور مشکل کام ہے، اور کس قدر پھر اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا سربراہان مملکت کو اور امیر کو اور گورنر کو اور وزیر اعظم کو اور صدر کو اور ناظم کو اور کونسلر کو چاہیے کہ اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، اور حاکم کا کام ہے کہ ہر ایک کو انصاف مہیا کرے، کسی سے بھی نہ انصافی نہ کرے اور نہ دوسروں سے نہ انصافی ہونے دے، یعنی مظلوم کو ظالم سے حق دلوائے اور ظالم کو ظلم کرنے سے روکے، پبلک کے کاموں میں آسانی اور نرمی پیدا کرے اور انہیں مشکلات اور مشقتوں میں نہ ڈالے، عوام کے معمولی قصور پر، غلطی پر مواخذہ نہ کرے، درگزر اور معافی کا رویہ اپنائے، اور پبلک کو ہر قسم کی حد الوسعت کوشش کرتے ہوئے سہولتیں فراہم کرے، اور پبلک کے مال پر ہاتھ صاف کرنے والا نہ ہو۔ اسی طرح رعایا کی عزت و ناموس کا محافظ ہو، نہ کہ ڈاکے ڈالنے والا ہو، نہ کہ ٹیکسوں کی برمار کر کے عوام کا جینا دشوار کرے، نہ ہی اسی طرح چور اور اچکا بنے، بلکہ چوروں اور ڈاکوؤں اور دہشت گردوں سے ملک و قوم کی اور پبلک کی حفاظت کرے۔ اور اگر کوئی حاکم عوام کا خون چوستا ہے ٹیکس کے نام پر اور اس طرح دیگر ناجائز باتوں کے نام پر، تو ایسے حکمرانوں کے لیے اس حدیث میں شدید ترین وعید ہے۔ آج دنیا میں یہ بڑے بڑے بینک بنا لیں گے اور آج دنیا میں اپنی مرضی کے جج بٹھا کر، اپنی مرضی کے وکیل بٹھا کر اپنے آپ کو طاقت کے بل بوتے پر تمام الزامات سے بری و ذمہ قرار دے لیں گے۔ آج حکومت بھی ان کی، آج ججز بھی ان کے، آج وکیل بھی ان کے، پورے انصاف کے اداروں کو آج یہ خرید لیں گے۔ لیکن کل قیامت کے آنے والے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم حکمرانوں کے تعلق سے ہمیں یہ بتلایا کہ ظالم حکمران پر اللہ نے جنت حرام کی ہے، اور ظالم حکمران جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو کافی دور سے آ رہی ہوگی۔ تو اس لیے اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حکمران کو چاہیے کہ وہ رعایا پر ظلم کرنے والا نہ بنے۔ جبکہ ہم اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو دیکھتے ہیں
تو وہ حکمران بننے سے پیچھے ہٹتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ حکمران بننے سے، حکمرانی لینے سے پیچھے ہٹتے تھے۔ کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے تعلق سے یہ احادیث بیان کی، صحابہ اس سے ڈرے اور حکمران بننے سے پیچھے ہٹتے تھے، جبکہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا تھا اس کی نشاندہی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ستحرصون علی الامارۃ وستکون ندامۃ یوم القیامۃ فنعم المرضعۃ وبئست الفاطمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً عنقریب تم حکومتی عہدوں کا لالچ کرو گے، اور ایسا کرنا تمہارے لیے قیامت کے دن ندامت کا باعث ہوگا۔ دودھ پلانے والی اچھی لگتی ہے اور دودھ چھڑانے والی بری محسوس ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقت کے تعلق سے خبر دی کہ تم حکومتیں حاصل کرنے کے لیے، عہدے حاصل کرنے کے لیے لالچ کرو گے، اور جو بھی عہدے اور حکومت کا لالچ کرنے والا ہوگا قیامت کے دن یہ حکومت، یہ عہدہ اور یہ منصب حاصل کرنے کی لڑائیاں تمہارے لیے باعث ندامت ہوں گی۔ اور آج امت کا یہی حال ہے کہ امت ایک دوسرے سے مملکت کی سربراہی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی حکمران ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اور ہر ایک خاص کر بالخصوص جب سے یہ مغربی جمہوریت آئی، اور ہم اگر ذکر کریں اپنے ملک پاکستان کا، ایک دن کے لیے سکون نہیں ہے، ایک دن کے لیے سکون نہیں ہے کہ ہر جماعت دوسری جماعت سے لڑ رہی ہے، اور ہر ایک کا یہ پیغام اور یہ نصب العین ہے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھا بنا کر پیش کرنا، اور مخالف کو زیادہ سے زیادہ برا بنا کر پیش کرنا۔ اور اس عہدے اور حکومت لینے کی دوڑ میں جہاں دنیا دار موجود تھے، وہاں بغیر نام نہاد اسلام کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے پگڑیوں والے ملا بھی کود پڑے، کیا نعرہ لے کر کہ ہم اسلام لے آئیں گے۔ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب میں مبتلا کرنے کے لیے، عہدہ اور کرسی حاصل کرنے کی لالچ کرنے والے پبلک کو اس دھوکے میں اپنے لالچ کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا کہ آپ ہمیں ووٹ دو، ہم اسلام لے کر آئیں گے۔ جبکہ شہید اسلام علامہ احسان الہی شہید رحمہ اللہ نے کہا، میں اس اسلام کو اسلام نہیں مانتا جو پارلیمنٹ سے پاس ہونے کا محتاج ہو۔ اور آج دیندار طبقوں میں دینی شکل و صورت رکھنے والے لوگ ہر جماعت میں سے، چاہے وہ جون سی بھی جماعت، در حقیقت عہدے اور حکمرانی کی لالچ ہے، اور استعمال کیا جا رہا ہے اسلام کو کہ ہمیں ووٹ دیجئے، ہم اسلام لائیں گے، جبکہ اللہ جانتا ہے اندر کھاتے پیغام کیا ہے۔ اسلام لانا مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے کہ ہمیں اسلام آباد مل جائے۔ اگر اسلام لانا مقصد ہوتا تو قبروں کو غسل دینے والے، قبریوں کے پجاری اور حجویری کمپلیکس کی تعمیر کرنے والے ان مشرکوں کی جماعتوں میں بطور اتحادی شامل نہ ہوتے۔ اور یہ معاشرے میں سب سے برے لوگ کہ جو عہدہ اور کرسی اسلام آباد کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے دھوکہ دیتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے تعلق سے فرمایا
کہ جس بندے کو حاکمیت ملی وہ حکمران بنا اور اپنی رعیت کے حقوق ادا کرنے والا نہ ہوا اور اسی حالت میں یہ مر گیا، تو فرمایا حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ نے ایسے بندے پر جنت حرام کر دی ہے، اللہ نے ایسے بندے پر جنت حرام کر دی ہے۔ اور اگر حکمران ہو جناب ابو بکر صدیق جیسا، حاکم ہو عمر ابن خطاب جیسا، حاکم ہو عثمان ابن عفان جیسا، حاکم ہو جناب حسن بن علی جیسا، جناب علی بن ابی طالب جیسا، حاکم ہو معاویہ بن ابی سفیان جیسا رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو یہ وہ لوگ تھے، وہ حکمران اور وہ حاکم تھے کہ خود بھوکا سونا پسند کر لیتے مگر پبلک کی فکر ہوتی، یہاں تک فکر ہوتی کہ ان لوگوں کے دلوں میں اپنی رعیت اور رعایا کے متعلق اتنی فکر تھی کہ اگر کہیں پیاسا کتا بھی پیاسا ہے، اگر کہیں کتا بھی پیاس سے مجبور ہے تو یہ اس کی بھی فکر کیا کرتے تھے۔ اور آج کے حکمران تو ان پر یہ تمام احادیث پوری طرح ثابت ہوتی ہیں کہ خود چند ٹکے لے کر حکومتوں میں آنے والے آج کروڑوں اور کھربوں کے مالک ہیں، اور بعض ایسے کہ جو حاکمیت کے نشے میں، اسلام آباد کو قبضے میں لینے کی نشے میں، حکمرانی حاصل کرنے کی نشے میں خود بھی ناچ رہے ہیں، خود بھی شرابیں پی رہے ہیں، امت کی بیٹیوں کو بھی، قوم اور ملک کی بیٹیوں کو بھی دن رات صبح شام نچائے جا رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے ملا کہ جو اسلام کو بطور دھوکہ استعمال کرتے ہیں اور ملک و قوم کو محصور کر کے رکھتے ہیں، جبکہ ان کا اندر اور ان کا باطن کیا ہے کہ ہمیں دولت ملے، اقتدار ملے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے تعلق سے یہ وعید ہمیں بتائی۔ ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کیا ہے۔ حاکم سے عہدہ نہیں لینا، عالم کا کام یہ نہیں ہے، میں کھلے لفظوں میں کہہ دوں، عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ نواز شریف تو ہٹ مجھے کرسی دے، عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ آصف زرداری تو ہٹ مجھے کرسی دے، عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے عہدے طلب کرے، چاہے وہ عالم سن لیجئے، چاہے وہ عالم دیوبند کا ہو، چاہے وہ عالم بریلی کا ہو، چاہے وہ عالم اہل حدیث کا ہو، عالم کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حاکم سے کہے چل اٹھ کرسی چھوڑ اور مجھے کرسی دے۔ عالم کا کام کیا ہے؟ عالم کا یہ کام ہے جو ماکل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور وہ کیا کام تھا کہ عبید اللہ بن زیاد آیا تو اسے نصیحت کی کہ اپنی رعایا پر رحم کرو، ظالم حکمران مت بنو، وگرنہ یاد رکھ لو الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اگر ظالم بنو گے، ظلم کرو گے تو تم قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے اور اللہ کی جنت سے اور جنت کی خوشبو تک سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو علماء کا کام کیا ہے؟ عہدوں کے لیے ووٹوں میں گھس جانا اور کرسی اور اسلام آباد کے لالچ میں جمہوریت میں کود جانا اور عوام کو دھوکہ دینا کہ ہم اسمبلی میں ہوں گے تو اسلام کے حق میں آواز بلند کریں گے، جبکہ اس اسمبلی کا حال کیا ہے کہ میجارٹی جو قانون بنا دے وہ قانون ہوگا۔ اسلام یہ قطعا نہیں کہتا کہ عالم حکومت کی طلب کی دوڑ میں دوڑنے والوں میں شامل ہو جائے، بالخصوص مسلمان امت، بالعموم مسلمان امت، اور اس امت میں سے بالخصوص اہل الحدیث کہلوانے والے ماکل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ
نصیحت آموز طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ عن الحسن قال اتینا ماکل بن یسار نعوده فدخل علینا عبید اللہ فقال له ماکل احدثك حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما من وال یلی رعیۃ من المسلمین فیموت وهو غاش لهم الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ خود کو اہل سنت کہلوانے والے، خود کو اہل الحدیث کہلوانے والے، قبروں کے پجاریوں، قبروں کو غسل دینے والے، بڑے بڑے مندر نما حجویری کمپلیکس بنانے والے، اور ان کے اتحاد میں شامل ہو کر قوم اور امت کو دھوکہ دینے والے کہ ہم اسمبلی میں جائیں گے تو اسلام کا نام لیں گے، اسلام کے حق میں آواز بلند کریں گے، تو کتنا بڑا دھوکہ، نام اسلام کا، ووٹ اسلام کے نام پر، جبکہ اتحاد قبر کے پجاری اور مشرک کے ساتھ۔ تو یہ احادیث ہمارے لیے وعید ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم اہل حدیث ہیں تو بتائیے ماکل بن یسار سے کوئی بڑا عالم ہوگا صحابہ کے بعد امت میں؟ اور یہ عالم دین ہے، یہ مولوی صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، حاکم وقت کو نصیحت کرتے ہیں کہ ظلم مت کرو، زیادتیاں مت کرو، وگرنہ اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے گا قیامت کے دن اور جنت تم پر حرام ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حکمران بننا، حاکم بننا، امیر بننا جماعت کا اور عہدہ حاصل کرنا یہ کس قدر عظیم بوجھ ہے، کس قدر وزندار کام، کہ اگر رعایا کے حقوق پورے نہ کیے تو قیامت کے دن جنت حرام، جنت کی خوشبو تک حرام۔ اور آج ہمارے ان حکمرانوں کی حالت کہ جب الیکشن کا وقت آئے گا خود کو سب سے زیادہ بڑا خدمت گار بنا کر پیش کرنے والے اور مخالف کی وہ برائیاں کرنے والے، وہ گالم گلوچ کرنے والے کہ الامان الحفیظ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حدیث یہ بتا دی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ حکمرانی پر عہدے حاصل کرنے پر لڑائیاں کرو گے۔ دوسرا یہ میرے سامنے صحیح بخاری میں 7147 ہے، یاد رکھیے میں کسی جماعت کا کوئی رکن نہیں ہوں، میرا مسلک قرآن اور حدیث ہے، اور یہ میں سامنے کسی امتی کے اقوال نہیں پڑھ رہا، نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں آزاد ہوں اور اپنے نبی کی حدیث آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں کتاب الاحکام ہے، اور اس میں راوی ہیں عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے مجھے یہ فرمایا، یا عبد الرحمن ابن سمرہ، اے عبد الرحمن بن سمرہ، لا تسأل الامارۃ، حکومت کا، عہدے کا سوال مت کرنا، امارت کا، عہدے کا سوال مت کرنا، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، اگر تو نے عہدہ طلب کیا تو تو اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اگر تو نے عہدہ طلب کیا اور تجھے طلب کرنے پر عہدہ مل گیا تو تو اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اور اگر تجھے عہدہ بغیر مانگے مل گیا، اُعِنْتَ عَلَيْهَا، پھر اس پر تیری مدد کی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو عبد الرحمن بن سمرہ کو منع کیا کہ لا تسأل الامارۃ، لا تسأل الامارۃ، یہ کسی جماعت کے امیر کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی مخصوص فرقے کے امیر کے الفاظ نہیں ہیں، یہ امت کے امام اور اہل حدیث کے امام کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، لا تسأل الامارۃ، عہدے کا طلبگار مت ہونا، عہدے کا سوال مت کرنا۔ اگر تجھے تیرے مانگنے پر ملا تو اس کے سپرد کر دیا جائے گا، اس کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی پھر تیری مدد نہیں ہوگی۔ اور اگر بغیر مانگے تجھے عہدہ مل گیا پھر تیری مدد ہوگی۔ آج بیڑا غرق ہو گیا ان جمہوری اداروں کا، ان جمہوری پارٹیوں کا، اور پھر پارٹیوں سے نیچے جماعتوں میں جماعت، جماعتوں کے اندر جماعت ہے، نون ہے تو جیم ہے تو کاف ہے تو لام ہے تو میم ہے، سین ہے تو صاد ہے، کاف ہے تو ہا ہے، ہر جماعت کے اندر جماعت، جماعت در جماعت۔ کیوں؟ ہر بندہ اسی کوشش میں ہے کہ میں امیر جماعت بن جاؤں۔ ایک بندے کو قوم نے وزیر اعظم بنایا، 50 بندے اٹھ کر اس کے پاؤں کھینچ رہے ہیں کہ یہ نہیں، میں ملک کا وزیر اعظم بنوں گا، میں صدر بنوں گا، میں کونسلر بنوں گا، میں ناظم بنوں گا۔ جو جیت جائے وہ جیت جاتا ہے، جو ہار جائے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ پھر 3 سال تک قوم دھاندلی کے کیس دیکھتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح نیچے موجود جماعتیں، وہ چاہے مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا امت کا بھی اور ملک پاکستان کا بھی۔ 5 سال کا اقتدار اور اس میں دن رات لڑائیاں، اور یہی کام نیچے موجود مذہبی جماعتوں میں، جبکہ اللہ کا حکم کیا تھا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو آج امت کس راستے پر چل پڑی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے کہ جو حکمران بنتے ہیں پھر رعایا کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے۔ یہاں ایک الفاظ آئے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے، اور اسی طرح دوسرے الفاظ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندوں پر جنت کی خوشبو تک حرام کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے پیارے بھائی، یہ 27 منٹ ہو گئے، اسی سے متعلقہ ہمارا ایک گھر ہے، میں اقبال اپنے گھر کا امیر اور حکمران ہوں۔ اگر میں اپنی بیوی کے حقوق میں کوتاہی کروں، بچوں کے حقوق میں کوتاہی کروں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کروں، ان کے ساتھ ناانصافی کروں، اللہ مجھے معاف کرے، میں بیوی کو گالیاں دوں، مارنے پیٹنے والا ہو، ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے والا، بیویوں کے مابین انصاف نہ کرنے والا ہو، بچوں کے حقوق پورے نہ کرنے والا، اور اپنے گھر کے معاملات میں کوتاہی کرنے والا، تو اس شخص کا بھی یہی حال ہوگا۔ اس سے بھی اس کی رعیت کے متعلق اللہ پوچھے گا۔ اگر اپنے حاکم ہونے کا حق ادا کر دیا تو اللہ کے ہاں انعام پائے گا، اور اگر حاکم ہونے کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کے ہاں سزا پائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حکمرانی کا لالچ نہ دے، اور ایسے لالچی حکمرانوں سے بچائے جو ملک اور مذہب کا نام لے کر پبلک کو بے وقوف بنا کر ووٹ لیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داریاں دیں، جہاں جہاں ہم حاکم بن گئے ہیں، اللہ ہمیں کما حق ہو اپنی رعیت کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع اور سبق نمبر تھا 27، وما علینا الا البلاغ المبین۔